جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے پر اللہ نے انعام کیا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے ہوں گے۔ شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں پھر یہ موقع دیا کہ ہفتے وار پروگرام کے لیے ہم اپنے ذکر کے لیے ادھر جمع ہوں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد كان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ لمن كان یرجو اللہ، کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور روز قیامت کا اس میں حاضری کی امید اور یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان زندگی میں اس شخص کو ہی مثال اور نمونہ نظر آئے گا جس کا دل اللہ کے ذکر سے روشن ہو، جس کا دل اللہ کے ذکر سے زنگ اور گناہوں سے اور اندھیروں سے پاک ہو، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ میں، ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں اس کو نور کا سمندر نظر آئے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، یہ کر کے دکھائے ہیں، ان سب کے اندر ہمیں کامیابی نظر آئے اور ان سب کے اندر ہمیں نور نظر آئے۔ یہ سارا جب دل روشن ہوگا تو پھر یہ آسان ہوگا، ورنہ اگر دل دنیا کی محبت اور گناہوں کے اندھیروں میں چھپا ہوگا تو پھر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا اس کو مشکل نظر آنے لگ جائے گا۔ وہ مثال جیسے بیمار انسان کی، کہ بیمار انسان کو اچھے سے اچھے کھانا پسند نہیں آتا، کہ وہ کھانا تو بہت لذیذ ہوتا ہے لیکن اندر بیماری ہوتی ہے، اور بیماری کا علاج کہ اللہ کی ذات سے ملنے کا یقین، قیامت کے دن کے قائم ہونے کا یقین، اور ذکر کی کثرت، کہ ذکر کی کثرت سے یہ دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور دل صحت مند اور روشن ہوتا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے میں اس کو پوری دنیا سے سب سے قیمتی وہ نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی محبت اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ بڑھ گئی، اپنی جان سے بڑھ گئی ہے، اور میں جب آپ کا خیال مجھے آ جاتا ہے تو میں صبر اور چین نہیں کر سکتا جب تک آ کے میں آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ تو اور آپ کا مقام تو جنت میں بہت عالی ہوگا، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جیسے ہر ایک کا سٹیٹس ہوتا ہے تو آپ کا سٹیٹس تو سب سے ہائی ہوگا۔ تو مجھے یہ فکر ہے کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں اگر آپ کی زیارت نہ کر سکا تو مجھے تو میرا کیا حال ہوگا۔ مطلب ان کو جنت کی بھی اداسی اور خوف لگ گیا کہ اگر جنت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نہ ہو سکی تو پھر جنت کا کیا فائدہ، اور اس پہ ان کو اداسی چھا گئی۔ یہ ان کی کیفیات تھیں، سبحان اللہ، صحابہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جو انہوں نے قرآن مجید کی آیت نازل کی کہ مفہوم ایسے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے پر اللہ نے انعام کیا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے ہوں گے۔
تو کتنی بڑی بات کہ ان کی اس فکر کہ جنت میں بھی ان کو چین نہیں آنے کا، وہ سوچ رہے کہ حضور کی جب تک زیارت نہیں ہوگی تو جنت میں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ آپ لوگ حضور کے ساتھ ہی ہوں گے. تو اس پر جتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ بھئی جو جس سے جتنی محبت کرے گا تو وہ ساتھ ہوگا ان کے. تو یہ ہے دل جب پاک اور روشن ہوتا ہے تو حضور کی محبت ہمارے ایمان کی روح ہے، اور یہ ایک بہت نایاب خزانہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت قیمتی اور نایاب شے ہے کہ جو اللہ اپنے پیاروں پہ بقدر ان کی قسمت اور نصیب کے اللہ یہ نصیب فرماتے ہیں. تو اللہ ہمیں حضور کی سچی کامل محبت اتباع نصیب فرمائے، اور ذکر کی کثرت سے کہ یہ دل روشن ہوں، اور حضور کی جو اللہ تعالیٰ نے مبارک طریقوں میں جو حسن اور نور رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ذرہ نصیب فرمائے. تو ذکر کی کثرت، ذکر قلب یہی ہے کہ دل کو روشن کیا جائے، دل کے اندھیرے دور ہوں اللہ کے ذکر کی کثرت سے. تھوڑی دیر دل کی طرف دھیان کریں کہ دل ہمارا کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. پروردگار ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہمارے دلوں سے اندھیرے دور فرما، اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، اپنی یاد والا بنا. شیطان نفس کی یا اللہ ظاہری باتیں ہر قسم کے دشمن بیماری عیب سے حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ.